अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमरीकी सदर की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसलिए हम उन पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही ईरान की जानिब से इसकी तरदीद सामने आ जाती है कि हमारे तो कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे अमरीका के साथ। और इसके साथ एक और खबर आ जाती है कि पाकिस्तान सालसी का रोल प्ले कर रहा है और अमरीकी नुमाइंदे और ईरान के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान आएंगे और मुज़ाकरात जो है इन दोनों के दरमियान होंगे। अब खबर असल में है क्या ईरान की जानिब से वाकई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे इसलिए उन्होंने डिनाई किया है? और अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो ईरान ने डिनाई क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि अमरीकी सदर की जानिब से अगर मुज़ाकरात नहीं चल रहे तो ये ट्वीट क्यों किया गया जी कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इस ट्वीट के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि इसके साथ बराह रास्त लिंक्ड हैं। तो मुज़ाकरात नहीं चल रहे तो अमरीकी सदर की जानिब से ये ट्वीट करना और फिर पाकिस्तान जो है उनका सालसी का रोल प्ले करना, ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या चल रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। साथ साथ आपको ये भी खबर दूंगा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पर लानतान हो रही है और पूरी दुनिया अब उन्हें झूठा करार दे रही है, क्योंकि ये वही अमरीकी सदर हैं जो पहले कहते थे कि ईरान की तो कोई ऐसी क़यादत बची ही नहीं जिनके साथ हम मुज़ाकरात करें। और अब यही अमरीकी सदर ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। तो आपकी कौन सी बात को सच्चा माना जाए, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आप सब में शेयर करूंगा। पहले तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है, ये आपके गोश गुजार पहले मैं करता हूं जी ताकि सारी सिचुएशन को समझने में आपको आसानी हो। अमरीकी सदर ने ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने कहा जी कि हम ईरान पर अब हमला नहीं करेंगे। उनकी जो बिजली की तनसीबात है ये धमकी लगाई गई थी जी कि अगर आप अपनाए हरम्स नहीं खोलते तो हम आपकी बिजली की तनसीबात के ऊपर जो है वो हमला करेंगे। और उसके बाद ईरान ने कहा था जी कि हम पे खलीजी ममालिक में भी उन्होंने बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जारी कर दी थी और कहा था जी कि ये हमारे निशाने पर है, हम इन पे हमला कर देंगे। और ट्रंप ने जी 48 घंटों का टाइम दिया था। बहरहाल 48 घंटे मुकम्मल नहीं हुए थे तो ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया और ये दावा कर दिया जी कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसलिए 5 दिन में मजीद देखूंगा इन मुज़ाकरात को, उसके बाद कोई जो फैसला है वो किया जाएगा। अच्छा, ये ट्वीट की है अमरीकी सदर ट्रंप ने। इसके जवाब में अब क्या होता है कि ईरान की जानिब से इसकी जो तरदीद है ना वो सामने आ जाती है। क्या तरदीद सामने आती है? सबसे पहले तो जी ईरान के जो स्पीकर हैं, ईरानी कौमी वहां पर जो असेंबली है उनके जो स्पीकर हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे तो कोई जो मुज़ाकरात है वो अमेरिका के साथ नहीं चल रहे, बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं चल रहे, ट्रंप के साथ कोई जो मुज़ाकरात है वो नहीं चल रहे। ये तरदीद कौन कर रहा है जी? जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनकी जानिब से सबसे पहले ये जो तरदीद है ना वो आई है। अच्छा, फिर इसके अलावा जी ईरानी वजारत खारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने भी इसकी जो तरदीद है वो की है। ये दूसरी तरदीद ईरान की तरफ से आती है। अच्छा, ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं जी उनका ये कहना है कि कुछ दोस्त ममालिक के जरिए पैगामात मौसूल ज़रूर हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। ईरान ने पैगामात का मुनासिब और रसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया है। इस्माइल बकाई के मुताबिक अबनाए हरम्स और जंग के खात्मे की शराइत पर ईरान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के होलनाक नताइज होंगे। तो बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर रही है। अलबत्ता ये उन्होंने बता दिया है कि हमसे जो राब्ता है वो दोस्त ममालिक के जरिए किया गया था। तो ये दो तरदीदें आ गई हैं जी कि मुज़ाकरात के हवाले से। फिर इसी तरह से जी ईरान के जो स्पीकर है उनकी भी स्टेटमेंट आपके सामने रख दूं जी। उन्होंने ये वाजे किया कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, लिहाजा आलमी और मालियाती तेल की मंडियों में हेरा फेरी के लिए झूठी खबरों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी मनगढ़ंत खबरें इस दलदल से निकलने की कोशिश है जिसमें अमेरिका और इसराइल बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दी और साथ ही अपनी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए और ट्रंप को झूठा करार देते हुए उन्होंने कहा जी कि ये कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं आलमी मंडियों में। मैं उसकी तरफ भी आता हूं, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन पहले ये आपके सामने एस्टैब्लिश कर लूं कि दोनों तरफ से हुआ क्या, अमेरिका की तरफ से और फिर उसके बाद ईरान की तरफ से क्या जवाब आया। अच्छा, अब आते हैं जी जो तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है पाकिस्तान के हवाले से कि ये सालसी का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। और अमेरिका के 3 नुमाइंदे कौन कौन से जी, और ये राइटर्स की खबर है ये भी आपको बताता चलूं। अमेरिकी नायब सदर माइक वेंस, खसूसी एलची स्टीव और इसके अलावा ट्रंप के दामाद
جیرڈ کشنر یہ پاکستان پہنچیں گے اس ہفتے کے آخر میں، اور ایران کے جو سپیکر ہیں وہ آئیں گے، اور اس ہفتے کے آخر میں جو مذاکرات ہیں وہ ان کے درمیان ہوں گے۔ یہ رائٹرز کی جانب سے جو دعویٰ ہے نا وہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کے سامنے اب میں نے خبریں ساری رکھ دی ہیں، اب حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، ایران کیوں تردید کر رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے کیوں جو ٹویٹس ہیں وہ کی گئی ہیں مذاکرات کی کہ جی واقعی جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں؟ پہلے تو ہم آتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب کہ ان کی جانب سے کیوں ٹویٹ کی گئی ہے۔ اچھا، جب ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کی نا کہ بھئی مذاکرات چل رہے ہیں اب ہم حملہ نہیں کریں گے، تو اس کے بعد عالمی منڈی میں آئل کی جو قیمتیں ہیں نا وہ 14% کم ہو گئیں، 14% کم ہو گئیں۔ اب یہ ضروری ہے ٹرمپ کے لیے کہ قیمتوں کو بھی ایک تو کنٹرول میں رکھے، اور اگر قیمتوں کو ایک دم سے اوپر اور ایک دم سے نیچے ہو نا، جب بے یقینی کی صورتحال ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس ظاہر سی بات ہے آئل پڑا ہوگا، ذخیرہ ہوگا، جو انویسٹرز ہوں گے وہ ایک دم سے ان کو اربوں ڈالرز کا جو منافع ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ٹرمپ خود بھی ایک بزنس مین ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے رابطے بھی یقینی طور پر بزنس مین اور ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک تو یہ بیچ میں کہانی، اور اس طرف جو ایران کے سپیکر ہیں انہوں نے بھی اشارہ کیا، انہوں نے بھی جو اپنی سٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے بھی اس چیز کا اشارہ کیا جی کہ عالمی منڈی میں ہیرا پھیری کریں اور اربوں ڈالرز کا جو پروفٹ ہے نا وہ کما رہے ہیں۔ ایک تو یہ، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے یہ پیش کیا جی کہ جب ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا تو 14% جو پرائزز تھی نا وہ کم ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہی ایران نے اس کی تردید کی تو اس کے بعد دوبارہ سے جو پرائزز ہے نا وہ 2-3% بڑھ گئیں، پہلے کم ہوئی پھر دوبارہ سے بڑھ گئی۔ اس سے صاف مطلب یہی ہے کہ جنگ بندی اور جنگ کانٹینیو کرنے، یہ دو سٹیٹمنٹس جب دونوں طرف سے آتی ہیں تو عالمی منڈی میں جو آئل ہے نا اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ بھی جاتی ہیں اور ایک دم سے کم جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے جب یہ اعلان کیا گیا نا تو اس سے پہلے ایک جو پاور پلانٹ تھا بجلی کا، وہاں پر حملہ ہو چکا تھا، امریکہ کی جانب سے کیا جا چکا تھا، یعنی کہ حملہ کرنے کے بعد یہ جو اعلان ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو سمجھ میں یہاں پر یہ آتی ہے جی کہ ایک اگر ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ہمارے چیزیں سامنے یہ حقیقت سامنے آتی ہے جی کہ ایک تو وجہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتی ہے جی کہ یہ اس وجہ سے ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا کہ بھی عالمی منڈی میں بھی ذرا مال بھی کمایا جائے، اور دوسرا اسے کنٹرول میں بھی رکھا جا سکے، بہت زیادہ جو قیمتیں ہیں وہ اوپر نہ ہونے دی جائیں تاکہ دباؤ اپنے اوپر کم جو ہے وہ کروا لے، کیونکہ جتنی قیمتیں بڑھیں گی ٹرمپ کے اوپر دباؤ بھی مسلسل بڑھتا جائے گا، کیونکہ اب نئے حرم جو ہے وہ ایران ابھی تک کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے نہیں کھولا۔ اب دوسری طرف ایران کے معاملے کے اوپر آتے ہیں جی کہ انہوں نے اگر مذاکرات چل رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں پاکستان کے حوالے سے بھی ہے جی کہ یہ ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے، پھر رابطے بھی ہوئے ہیں پاکستان کے، امریکہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے، پھر ایران کی قیادت کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے۔ تو چلیں اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو تردید ہے یہ کیوں آئی ہے اگر مذاکرات چل رہے ہیں، اب اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر کیا معاملہ ہے جی؟ ظاہر سی بات ہے ایران یہ پہلے بھی قرار دے چکا ہے جی کہ امریکہ کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے تو انہوں نے جو اٹیک تھا وہ کر دیا۔ تو ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ جب تک کوئی نتیجہ خیز مذاکرات نہیں ہو جاتے تب تک یہ مذاکرات کا جو ڈھونگ ہے یہ رچا کر یا یہ خبریں پھیلا کر وہ خود کو کسی طور جو ہے وہ کمزور ایک تو ثابت نہیں کرنا چاہتا، اور دوسرا جو دباؤ بڑھا ہوا ہے نا، جو دباؤ پڑا ہوا ہے اس وقت امریکہ کے اوپر، اس کو کم نہیں کرنا چاہتا۔ اس وجہ سے ان کی طرف سے جو تردیدیں ہیں نا وہ سامنے آ رہی ہیں جی کہ ہم تردید کرتے ہیں کسی طرح کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دو ممالک کے ذریعے جو رابطے ہیں وہ ہم سے کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں مزید ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، لیڈرشپ ہے موجودہ چنتخب، ان کے کچھ رابطے ہوئے ہیں امریکہ میں، ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ بھی آج شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم، ان کی ایران کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ٹیلی فونی گفتگو ہوئی ہے، عید مبارک بھی دی گئی ہے، اور اس کے بعد خطے کی صورتحال کے اوپر بھی ڈسکشن جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ شو کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے، اور پاکستان ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے، اور اس ٹائم پہ خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان ہی اس وقت ایک واحد ملک بنتا ہے جہاں پر دونوں یعنی کہ امریکی قیادت اور ایرانی قیادت دونوں بیٹھ کر جو مذاکرات ہے وہ کر سکتے ہیں۔ قطر میں پہلے جو ہے وہ کیا ہوا افغانستان والے معاملے کے اوپر، پھر اس کے بعد ترکی میں نہیں ہو سکتے، باقی جگہوں پر خطرہ ہے، تو پاکستان جو ہے وہ سیفسٹ بھی ہے اور یہاں پر مذاکرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی ابھی دیکھیں نیکسٹ جو 2-3 دن ہے اس اعتبار سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال امریکی صدر جو ہیں وہ اس وقت بڑی ان کی عجیب جو کیفیت ہے وہ ہوئی پڑی ہے، اور ان کی حالت آپ دیکھیں جی
کہ کتنی بری شکست ان کو ملی ہے کہ پہلے وہ کہتے تھے جی کہ جو ایرانی قیادت ہے وہ ساری تو شہید ہو چکی ہے، تو ہم نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے ہیں۔ اور اب یہی ٹرمپ ہیں جی جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ مذاکرات چلے تو انہوں نے کہا کہ نام میں ابھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے نام بتا دیا تو ہو سکتا ہے ان کو بھی مارنا دیا جائے۔ بھئی کون مار دے گا، نشانہ تو آپ نے بنایا ہوا ہے، حملے تو آپ کر رہے ہیں، تو صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ تو یہ جی اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، یہ فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اتوار کو امریکی صدر سے ٹیلیفونی گفتگو ہوئی، جس کے بعد آج وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر کو فون کر کے پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسی دوران امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے حملے روکنے کا اعلان کیا۔ پاکستان خلیجی ممالک کو بھی ثالثی کوششوں پر اعتماد میں لیے ہوئے ہے۔ تو معاملات جو ہے اس حوالے سے چل بھی رہے ہیں پاکستانی قیادت کے ساتھ بھی، دیکھیں اب اس میں کیا جو بڑا بریک تھرو ہے وہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اور تجزیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو اس وقت ثالثی کی کوششیں چل رہی ہیں یا ٹرمپ کی جانب سے یہ جو عارضی پاز کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور ٹائم گین کرنے کی کوشش اس طرح سے کہ ٹرمپ شاید یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو ٹائم مل جائے اور اپنے جو اس کے کوئی 4,500-5,000 ہزار فوجی ہیں وہ یہاں پر اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ سنبھال لیں اور ان کو وہ یہاں پر بھیج سکے، تاکہ جو خارگ جزیرہ ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا سکے۔ بہرحال اگر وہ وہاں پر بھی ٹروپس آن دا گراؤنڈ اتار کے اٹیک کرتا ہے نا امریکہ، تو اس کے لیے بھی ایران تیار ہے۔ ایک تو خارگ جو ہے جزیرہ وہ تباہ ہوگا، اور اوپر سے کیا ہوگا کہ مزید کچھ آبنائے حرمز کے علاوہ کچھ راستے ہیں جن میں باب المندب ہے یا باب المندیب ہے، وہ راستہ بھی ایران بند کر دے گا۔ تو اس وقت سچویشن بڑی پھنسی ہوئی ہے اور ٹرمپ بھی بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، میرے خیال اسی وجہ سے اس قسم کی جو بہکی بہکی باتیں ہیں نا جی وہ بھی ان کی جانب سے کی جاتی ہیں جی، کہ پہلے بلکہ ابھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اور مجتبی خامنائی جو ہیں مل کر ایران میں جو حکومت ہے وہ کریں گے۔ بھئی کیوں وہ آپ کی یہ بات مان لیں گے، اور پھر آپ پہلے کہتے ہیں جی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیڈرشپ ختم ہوگی، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، مزید اس حوالے سے جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے جی۔ رائے کا اثر کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔